السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا ملک اس وقت بہت ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ ملک کا بیشتر حصہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہت سی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ کروڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ مالی نقصان ہوا ہے، املاک کا نقصان ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر جانی نقصان ہو رہا ہے۔ اور ابھی بارشیں تھمی نہیں ہیں۔ ابھی بھی کچھ علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں، اور جو پاکستان کا بالائی حصہ ہے وہاں سے سیلابی ریلیں KPK کے بالائی حصے سے ہوتے ہوئے نوشہرہ اور دریائے اٹک سے اور دریائے سندھ سے ہوتے ہوئے پھر دوبارہ پنجاب میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور یہ سیلابی ریلیں رستے میں KPK میں بھی تباہی پھیلائیں گے، خدا نخواستہ۔ اور بلوچستان کا زمینی راستہ ویسے ہی پورے پاکستان سے کٹا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں ٹاک شوز ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پر باتیں کر رہے ہیں کہ وقت پر کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ وقت ان سب فضول باتوں کا نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں کچھ لوگ تو ہمت والے تھے جو وہاں پہنچے اور انہوں نے جا کے خود ریلیف میں مدد کی، اور کچھ لوگ جو نہیں جا سکے انہوں نے مالی طور پر امداد کی یا اشیاء خرد و نوش کے طور پر امداد کی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب انفرادی طور میں جو حصہ ڈال سکتے ہیں ڈالیں۔ آپ یہ حصہ ڈیفرنٹ طریقوں سے ڈال سکتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ آپ کے پاس ہزاروں روپے ہوں، لاکھوں روپے ہوں تب ہی آپ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 10 روپے بھی ہیں تو آپ اس نیک کام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق جتنا کر سکتے ہیں آپ کر لیں۔ کافی تنظیمیں ہیں جیسے الخدمت ہے، اخوت ہے، اور بھی کافی تنظیمیں جو انفرادی طور پر لگی ہوئی ہیں۔ حکومت بھی ظاہر ہے اپنے طور پر کوشش کر رہی ہوگی۔ پاکستان آرمی ہمیشہ کی طرح اپنے خدمات انجام دے رہی ہے۔ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم کریں۔ ہم سیلاب زدگان کے لیے ریلیف فنڈ بھیجیں۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ ہماری حکومت کی کرنے کے کام ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ 4 مہینے پاکستان میں پانی ہوتا ہے اور باقی کے 8 مہینے پاکستان میں پانی نہیں ہوتا، اور اس 4 مہینے میں اس پانی کو سٹور کرنے کے لیے ہم صرف باتیں کرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے۔ ایک تو بڑے بڑے ڈیم ہیں جن پر جھگڑے چل رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کیسے بنے گا اور فلاں ڈیم کیسے بنے گا۔ ایک میز پر بیٹھ کر ان کو سالو کریں۔ اب ایک عام آدمی کو تو نہیں پتہ کہ پولیٹیکل کمپلیکیشن کیا ہے یا جیوگرافی کمپلیکیشن کیا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے واٹر سٹوریج تو بن سکتے ہیں نا، جن کے اندر پانی کو سٹور کیا جا سکتا ہے۔ آخر اس مسئلے کو حکومت حل کیوں نہیں کرتی؟ میں پاکستان کے عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں صرف اس کو ووٹ دیں جو ہمیں پانی کی پوری ایک پالیسی بنا کے دے، اور وہ پالیسی ہمیں سمجھ آئے کہ یہ واقعی ٹرسٹیبل ہے۔ اور جس پارٹی کے منشور کے اندر پانی کے مسئلے کا حل نہیں ہے اس کو ووٹ مت دیں۔ ووٹ دینے کے لیے شرط رکھیں کہ بتائیں پاکستان میں پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اور اس طرح جو اور مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ان کے منشور کی طرف دیکھیں اور ان کے منشور کے اندر دیکھیں کیا ہے۔ اور پولیٹیکل پارٹیز سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بیٹھ کر جہاں پر باقی سیاسی بیانات دے رہے ہیں، آپ اپنی ٹیکنیکل ٹیموں کو اپنی زرعی پالیسی، اپنی تعلیمی پالیسی، واٹر مینجمنٹ کی پالیسی اور صحت کی پالیسی اور جو بھی سوشل ورک ہیں ان کی پالیسیاں بنا کر ان کی بنیاد پر لوگوں کو قائل کریں، بنسبت یہ کہ ایک طرح کے جذباتی نعروں کے ساتھ آپ لوگوں کو قائل کریں۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر بڑی صورتحال خراب ہے۔ جو اہم مسئلہ ہے وہ ان زندگیوں کو بچانا ہے اور بچا کے انہیں سسٹین کرنا ہے۔ اس کے بعد آنے والی بیماریاں ہیں، خدا نخواستہ
وہ جو بیماریاں آئیں گی ان کو کیسے کور کریں گے، پھر جتنا نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ لگا کر ری ایبلیٹیشن کیسے کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک تجویز ہے کہ ایک ایک سب تحصیل کو ایک ایک ڈسٹرکٹ اڈاپٹ کر لیں، یا اسی طریقے سے مخیر حضرات ایک ایک گروپ ایک ایک سب تحصیل کو لانگ ٹرم اڈاپٹ کر لیں، اور یہ پلان کر لیں کہ وہ اس سب تحصیل کو ری ایبلیٹیٹ کریں گے۔ تو اس طرح کے بہت سے کام ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے صاحب اقتدار لوگ اس کو سیریس لیں اور کاسمیٹک ایکٹیویٹی نہ کریں، بلکہ آن گراؤنڈ سیریس کام کرنے کی ضرورت ہے، حکومت کو بھی، تمام اداروں کو بھی، اور ہم سب کو بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ان آفات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔